عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن بیٹھے، اس لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ تم اس طرح زندگی بسر کرو کہ جب مر جاؤ تو نجات پا جاؤ، یوں زندگی بسر مت کرو کہ جب تم مر جاؤ تو لوگ نجات پا جائیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی ضرورت بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا تو وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، کردار بازی لے جاتا ہے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے لیے کرو۔ نافرمانی سے بچنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت ہونا ضروری ہے۔ ہمارے دل اگر ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کا فرمان نہ ٹوٹے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کچھ لوگ پرانے تعلق کو دھوکہ دے کر نئے تعلق میں وفا تلاش کرتے ہیں۔ عزت گوا دینا دولت گوانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ دوسروں کو ذلیل کر کے عزت پانے والا حقیقت میں ذلیل ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، اے بندے تو سننا سیکھ لے۔ منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ دوسروں کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے ہم جن الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں وہ دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے سانچے میں نہیں ڈھل سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری بات ہے، لیکن برداشت اور احترام لازمی ہے۔ نیک نیت لوگ چراغ کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے ہیں تو ہم صرف موقع پرست ہیں، نہ کہ خوش اخلاق۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوتی ہو، سوائے اعتبار کے۔ جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ اپنے مانگنے پر پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم رشتوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو وقت ہمارے درمیان سے رشتے نکال دیتا ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، محبت اور عزت کے۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے جو آخری غسل کے لیے بھی محتاج ہے۔ مسافر ہی مسافر ہر طرف ہے مگر ہر شخص تنہا جا رہا ہے۔ اپنے ارد گرد خوبصورت اعمال کے چراغ جلاؤ تاکہ موت کے راستے سے گزرتے وقت تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے، اچھی زبان کی نہیں۔
جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت جھیلنی پڑتی ہے۔ پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ جن چراغوں سے نفرت کا دھواں اٹھتا ہو ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ انسان جس چیز کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر اکتفا کیجیے اور غنیمت جانیے، کیا پتہ کل کو یہ بھی نہ ہو۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔ محبت کسی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرتی جس کے ساتھ رہا جائے، بلکہ محبت تو کسی ایسے شخص کو تلاش کرتی ہے جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ کیا فرشتے چلے گئے ہیں کاندھوں سے کہ اب لوگ لوگوں کا حساب کرتے ہیں؟ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج سجدہ ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے سو جاتے ہیں، اگر انہی باتوں پر مٹی ڈال دی جائے تو زندگی پرسکون گزاری جا سکتی ہے۔ خوبصورتی کے لیے ہم چاہے ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ لوٹ آؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ یوں تو پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دل سے تراشا جائے۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے سے پتھر نہیں ہٹاتا۔ ہر عمل کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جو بھی چاہو نکال لو مطلب، خاموشی گفتگو سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ موجودہ دور میں محبتوں کا اظہار جنازوں پر کیا جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ظالم کا سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ وہ مظلوم کو ظلم سہنے اور ظلم میں رہنے کی تعلیم دے چکا ہو۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں، زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔
اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سب تمہارا کر دے گا۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ تم اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، وہ تمہارا دوست ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جو تم سے بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارتا ہے کہ کل قیامت میں وہ ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ لوگ تم سے برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ وہ بد اخلاق ہیں، تم ان سے اچھا سلوک کرو کیونکہ تم با اخلاق ہو۔ زندگی کے 2 اصول ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کرو انہیں جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر نہیں بدلتی، مگر آپ کے دل کو بدل کر اللہ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پھولوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کانٹا کہے یا چمیلی۔ آپ نے فرمایا، ہر لمحے میں خدا کی طرف سے ہزاروں پیغامات ہوتے ہیں، اگر تم 100 دفعہ بھی پکارتے ہو اے خدا تو وہ 100 بار جواب دیتا ہے، میں یہاں ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جتنا ہم ٹھوکر کھا کر سیکھتے ہیں اتنا کسی کی نصیحت سے کبھی نہیں سیکھتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھر جائیں چن لیے جاتے ہیں۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ہیں ان سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ جب انسان دوسروں کی برائی چاہنے لگے تو اس کے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی اس سے برا ہو جاتا ہے، لیکن بڑی بات برائی ہونا نہیں بلکہ برائی کو وقت پر سمجھ کر ختم کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں: اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا، اور میانہ روی اختیار کرنا۔ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے وہ تمہارا قرضدار بن جاتا ہے، اب تم بدلہ نہ لو اور اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھ لینا کہ کس کا مقام بلند ہوا۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام ایسے بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے آئیں، اور اگر تم زندہ ہو تو پھر تم سے ملنا پسند کریں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی روشنی ہو۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے بچا لے گا۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب تیرا رب جانتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بس اتنا ہے، دعا، صبر اور یقین۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہم عبادت کے لیے اپنی سب سے ردی عمر یعنی بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ اپنی سب سے قیمتی اور بہترین عمر یعنی جوانی کو فانی دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ میں کون ہوں یہ جان کر میں کیا ہوں میں رو پڑا۔ کچھ لوگوں کی خاموشی بھی بولتی ہے اور کچھ لوگ بول کر بھی گونگے رہتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جو خود ہدایت چاہتا ہو اسے ہی ہدایت دی جاتی ہے۔ ہجرت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، وہ فائدے کے لیے تجارت میں ہو یا پھر کامیابی کے لیے ایمان کی طرف۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ جسے خالق پسند کر لے وہ پاک ہے، اسے مخلوق پسند نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں۔ جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو معتبر ہو جاتا ہے، پستی پست ہو جاتی ہے، بلندی طے ہو جاتی ہے۔ اگر انسان واقعی شرمندہ ہو اور خود کو بدلنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو کوشش کی ناکامی یا کامیابی نہیں دیکھی جائے گی، صرف کوشش دیکھی جائے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے غور کیا تو میں نے اپنے نفس کو شیطان کے ساتھ مل کر اپنے خلاف سازش کرتے ہوئے پایا۔ انسان کو انسان بننے کی اتنی جلدی نہیں رہتی جتنی خدا بننے کی رہتی ہے۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتا ہے۔ جو سفر میں قانع اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ زمین والوں پر کبھی آسمان والے نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ظلم کیا ہے۔ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔
صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت کرنے یا محبت ہو جانے سے زیادہ اہم محبت نبھانا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، صرف وہی کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، وہ نہ کرو جو تمہاری خواہش ہے اور جس پر تمہارا جی راضی ہے۔ پہلے پہل اس میں دقت ہوگی اور بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں جو تمہیں کرنا چاہیے تمہاری خواہش اور تمہاری مرضی بن جائے گا۔ بس یہی خوشی ہے اور یہی راحت کا سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہش کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جو خود کو دیکھ سکتا ہے اس پر بینائی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت نفس کی چاہت اور اپنے وجود کو سکون پہنچانے کا نام نہیں۔ اہل ہوس کا انداز اور ہے اور اہل دل کا انداز اور فکر کچھ اور۔ ناپسند زندگی کو خوشی سے قبول کرنا بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ انسان کا وجود مٹی کا چراغ ہے، اس میں مٹی بھی ہے اور روشنی بھی۔ اگر توجہ صرف مٹی پر رہے گی تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لازم ہے کہ روشنی پر بھی توجہ رہے۔ جو ہی روشنی کی طرف توجہ ہوگی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ انسان کو اشرف بنایا گیا ہے، اس کا شرف یہی ہے کہ اس کے پاس جدائی ہے، اس کے پاس عشق ہے، اس کے پاس یاد ہے اور وصال کی تمنا ہے۔ جسے بولنا آ جائے وہ چپ ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ زمینی خداؤں کو مچھر اور ابابیل جیسی حقیر چیزوں سے مروایا جاتا ہے۔ ارسطو نے کہا، تہذیب کا آغاز اس وقت ہوا جب کسی نے غصے میں آ کر پتھر کی بجائے لفظ سے وار کیا۔ جوانی خواہشوں کے لیے نہیں بلکہ بہادری کے لیے بنائی گئی ہے۔ کسی سے جدا ہونا اگر آسان ہوتا فراز تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتے نہیں آتے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے۔
نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ بہت سے غمگین ایسے ہیں کہ ان کو غم نے ہمیشہ کی خوشی میں پہنچایا ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو ہر چیز کا مالک ہے ایک وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اعتماد کرو، بھروسہ کرو، یقین کرو، مصیبت کا وقت نکل جاتا ہے، یقین سے نکلتا ہے۔ یاد رکھنا میری بات، 2 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یقین سے نکلتا ہے۔ کہاں تیرا آستانہ، کہاں میری سجدہ ریزی، تیرے در کے جو مقابل وہ میں لاؤں سر کہاں سے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ اس کو نہ بھول جانا اس عارضی خوشی میں، ایک موت کا بھی دن ہے 2 دن کی زندگی میں۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے خاموشی سے بیٹھے رہے، یہی عزت نفس ہے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں اور اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں۔ منافقت لہجے کی تاثیر کو چاٹ لیتی ہے، جہالت روح کو بھوکا رکھنے کی طرح ہے۔ جس شخص کا معاملہ سچائی کی بنیاد پر قائم ہے وہ گویا نہایت ہی عمدہ ہتھیاروں سے آراستہ ہے۔ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے۔ زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی غریبی محبت کی کمی ہے۔ خود کو سمجھنا عقل مندی کی پہلی صفت ہے۔ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کراتی ہے جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کراتی ہے۔ زندگی تجھے جیتے جیتے سب بالآخر مر ہی جاتے ہیں۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھا رہا ہوتا ہے، انسان تو ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کے لیے مرنا ضروری ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ حسد کرنے والے کو دیکھو، وہ اس خارش زدہ کتے کی طرح ہے جو اپنے زخموں کو خود ہی چاٹتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔
تاریخ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے سامنے دہراتی ہے جو تاریخ سے ناواقف ہو۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام تحفوں میں سے حکمت سب سے بڑھ کر ہے، اور حکیم وہ شخص ہے جس کے قول و عمل دونوں برابر ہوں۔ ہر مسکراتا ہوا شخص خوش نہیں ہوتا، اور ہر جینے والا زندہ نہیں ہوتا۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کر رہنا کمال ہوتا ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب، اور دشمنی قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ راستے مقدر ہیں، منزل خدا جانے۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات اور دوسری انسان کی بے وقوفی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھایا جائے۔ محنت کرنے والے کے گھر میں بھوک باہر سے جھانک سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ ورق میری نظروں میں کائنات کا ہے، کہ دستے غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں۔ جہاں لوگ تھپڑ نہیں مار پاتے، وہاں تانا مار دیتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں، انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں، صبر سے سزا دے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں، لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ معذرت یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو سوائے خدا کے کسی اور کو نہیں بتائی جا سکتی۔ سچی محبت کرنے والا اپنی ذات سے بھی کچھ نکال کر آپ کو دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی عطا ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ جو ماضی یاد نہیں رکھتے، ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ گناہ کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی ہو جانا، یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ اولاد کو باادب بنانے کا بہترین طریقہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ عمل کی سستی پر مغفرت کی امید ہے، مگر بد اعتقادی پر نہیں۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سائیدار درخت کو بھول جاتے ہیں۔
مصیبت اللہ کا تحفہ ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ جو کچھ کائنات میں ہے وہ مجموعی طور پر انسان میں موجود ہے، اور جو کچھ انسان میں ہے وہ تفصیل کے ساتھ کائنات میں موجود ہے۔ عشق، خوشبو اور اللہ کے دوست کبھی چھپے نہیں رہ سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ عام دنیا دار لوگ ان کے پاس ہو کر بھی ان سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پالے تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنے عزت نفس اور حیا کو دنیا کی گندگی سے بچائے رکھا۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ یہاں جہالت زیادہ ہے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں عقل مند بھی زیادہ ہے۔ داغ سجود اگر تیری پیشانی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پر نشان رہے۔ بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہے صفے ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہے۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا معلوم ان کا اللہ سے معاملہ آپ سے بہتر ہو۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کے بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن سکتی ہے۔ کوئی چیز جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ خوشی تب آتی ہے جب آپ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیں، اور جو پریشانیاں آپ کو نہیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ دریا پار کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہیے تو خاموش رہو۔ اللہ کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ رب سے اپنے تعلق کو سنجیدہ لو۔ بڑا سوچنا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا چھوڑ دو۔ محبت انسان میں ٹھہراؤ لاتی ہے، وہ اوپر سے جتنا پرسکون نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی بے چین ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے
روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں دولت لگے تو دولت میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ یا اللہ، جس سکون اور اطمینان سے روح ہمارے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے ہمارے جسم سے روح کا نکلنا ہماری تقدیر میں لکھ دے۔ یہاں دنیا میں تو مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا اگر ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا؟ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کو اطمینان۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے، کچھ روز ہیں گزارنے اور کچھ گزر گئے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ سنو، موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ غمگین رہنا ایسا ہے جیسے چھتری لیے پھرنا اور انتظار کرنا کہ کب بارش ہوگی۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ جب طوفان آتا ہے تو درختوں کی جڑیں مٹی کو اور مضبوطی سے جکڑ لیتی ہیں، ٹھیک ایسے ہی جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اور سخت جان ہو جاتا ہے، اس کی برداشت کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ درست جواب دینا علم ہے، جبکہ درست سوال پوچھنے کی صلاحیت ذہانت ہے۔ یقین کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ خاموشی صرف ایک لفظ نہیں، یہ بذات خود ایک زبان ہے۔ شور لہروں کی عادت ہوتی ہے اور خاموشی چٹان کی طاقت۔ خاموشی بہادروں کی پہچان ہے، خاموشی سنجیدگی اور طاقت کا جوہر ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے ہوتے ہی نہیں۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر رکھتی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی دوسروں کی زندگی جہنم بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جن کی عقلیں کم ہو جاتی ہیں وہ فضول کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا، جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کے راستے کو آسان کر لو۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ مومن یہی کرتا ہے۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ زندگی کی بہترین آمدنی سکون ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔
گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ عبادتیں نہیں عشق درجے پر پہنچاتا ہے۔ ایسی عبادت کس کام کی جس میں عشق نہ ہو؟ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو ذلیل کرنے والا اپنے سے اوپر لوگوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ جو سب کے دل رکھتا ہے وہ بھی ایک دل رکھتا ہے۔ لفظ اندھے کبھی نہیں ہوتے، بولنے والا سوچتا ہی نہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ زندگی میں اچھے لمحات کو چنو نہ کہ اچھی چیزوں کو۔ چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے۔ سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کا اپنا اپنا چاند۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ محبت کرنے یا محبت ہو جانے سے زیادہ اہم محبت نبھانا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ انسان کے اندر چھپی ہوئی اس کی میں رب کے آگے اسے سرخ رو نہیں ہونے دیتی۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ سرخ رو اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ برائی کی طرف تو نفس دوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر زبردستی لانا پڑتا ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا بے وقوفی ہے اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اپنے فیصلے منظور کرانا نہیں۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہو تو بازار جایا کرو، بازار جا کر اپنی ضرورت پیدا مت کیا کرو۔ زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے انصاف نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا انصاف کرے گا؟ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے، اس کی اچھائی کو بڑھاپا نہیں آتا۔ جس بات کا آپ سے تعلق نہیں اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ محبت وہ واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ قیمتی سامان سے لے کر اضافی بوجھ تک کا سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔
مغرور انسان اس پرندے کی طرح ہے جو جتنا آسمان کی طرف بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ عروج اور زوال میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عروج میں انسان تکبر کرتا ہے اور زوال میں ناشکری۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ یہ دل بھی اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے حکیمانہ تفریح کا انتظام کیا کرو۔ محبت کا ایک خوبصورت نام عزت بھی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ کم آرزو والا انسان مطمئن رہتا ہے۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بخشا جائے تو تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ منزل دور سہی لیکن نظر کے سامنے ہونی چاہیے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی ذمہ دار یہی ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، اور راز بھی کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب، کہاں اور کیسے آنی ہے۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، اولاد پیدا کرنا اور ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہو اور کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو وہ صرف جانور ہیں، انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ انسان کہلانے کا حقدار کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو، کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، اور یہ زندگی کس لیے ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی ہی ہستی میں چھپا نفس ہے، جو شیطان کے ہمراہ دن رات اسے تباہ کرنے میں سرگردہ ہے۔ شیطان اور نفس کی جنگ ہی انسان کو ایک حقیقی غازی بناتی ہے۔ ہدایت تو وہ ہے جس کے بعد گمراہی کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ اگر گمراہ ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے ہدایت مانگی ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے دین کی باتیں کی جائیں تو ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، انہیں گھٹن ہونے لگتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔
لیکن یاد رہے یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی ہی آخرت خراب کریں گے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے 2 راستے دکھا دیے ہیں، اچھا اور برا، جس پر چاہیں چلیں۔ اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم صرف اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ جب جنگ کرنی ہی ہو تو اپنی کمزوری نہیں، برداشت ظاہر کرتے ہیں۔ رحم یہ انسان کا وصف نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ دل تو بنجر ہے، ارادے شر ہیں۔ دعا کیا کرتی ہیں؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہیں، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہیں۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے خود کو اتنا زیادہ مکمل بنا لیا ہے کہ ذرا سی کمی بھی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، سکون تباہ کر دیتی ہے، ہمیں ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ پرفیکشن اور خوبصورتی کے بھوت نے اصل زندگی کا خون پینا اور گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، نماز قضا کر کے ہم سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کریں۔ اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون اور تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ تو جو قدر کرنا جانتا ہے جان کی، امان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلتے جاتے ہیں اور وہی اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غم زدہ کرے گا۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے اس میں یہ سیاہ نور ہے، یہ نور تب تک رہے گا جب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہی تب یہ نور بھی نہیں رہے گا۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشن آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق ہے۔ گلاب ٹہنی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، جو ہی ٹہنی سے جدا ہوا وہ مسل دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہر مرد اور عورت اپنی حیا کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں، جو ہی وہ حیا سے جدا ہوئے وہ مسل دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی لذت کے بدلے جنت بیچ ڈالے۔ یہ مت سوچیں کہ مذہبی ہونے کا مطلب سخت ہونا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ حوالے ہوتے ہیں یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹے بغیر چارہ نہیں، جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتاوے کی گٹھری اتنی ہی بھاری ہوگی، اور اس گٹھری کی گرہ کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو لگیں گے۔ اللہ سے رابطے میں رہیں، ایسے ورنہ ویسے، طلب سے ورنہ شکر سے، ضرورت سے ورنہ بے چینی سے، سکون سے ورنہ صبر سے، دکھ سے ورنہ سکھ سے، رحمت پر ورنہ زحمت پر، کانٹا چبھنے پر ورنہ پھول ملنے پر۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے، کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پر قابو پا ہی لیتا ہے۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے، انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔
خیال کے بڑے فائدے ہیں، اپنی محبوب چیز اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اللہ پر مکمل یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں امید نہیں ہوتی۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ گزر جائیں گے یہ دشوار گزار لمحے بھی، بس اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے قبول کر لو، اور یہ بھی قبول کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ یا رب ہمارے لیے ایسے دروازے کھول دے جن کی وسعت ہمیں حیران کر دے۔ اے اللہ ہر اس دل کی مدد فرما جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ دنیا میں ہر شخص کمزور ہے، جو تمہیں حوصلہ دے رہا ہے وہ کسی اور سے حوصلہ لے رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ رزق ہیں،